اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 9 سے، اور انشاءاللہ آج یہ سورہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اسی کے ساتھ ہمارا جز 28 28واں پارہ مکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو جہاد کا حکم دیا ہے۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے۔ جہاد کریں، سختی کریں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا؟ کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ نرم مزاج اور بہت ہی سب کے لیے آسانی کرنے والے، بہت زیادہ مہربان تھے، لوگوں پر سختی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس سے جو کافر، مشرک اور منافقین تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نرم مزاجی کا فائدہ اٹھاتے، اور ان کی جرأتیں بڑھنے لگی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کر دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے، مہربان بہت تھے نا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی نہیں، اب ان پر سختی کریں۔ جیسے ایک ہم بات بھی سنتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت ہے نا، جو باتوں سے نہیں مانتے، تو بس بالکل ان کا یہی حال تھا کہ اب یہ ان کے اوپر سختی کرنا ضروری ہے۔ تو اب جہاد یہ کس طرح سے ہوگا؟ جہاد جو منافق ہے، کیونکہ منافق تو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں نا، وہ تو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، کیونکہ منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، منافقین بھی روزے رکھتے تھے، منافقین بھی جہاد پہ جاتے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اب منافقین کے ساتھ اس طرح والا جہاد نہیں ہوگا، ان کے ساتھ جہاد کس طرح ہے کہ ان کے ساتھ ان پر حدود نافذ کر کے ان پر سختی کی جائے گی، یعنی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہے نا وہ قائم کر کے ان پر سختی کی جائے گی۔ لیکن جو کفار ہے، کافر ہے، ان کے ساتھ ریل جہاد کیا جائے گا۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، دعویٰ کا کام کرتے ہیں، تو اس میں بھی حکمت سے کام لینا ہے۔ جب تبلیغ کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، تو حالات دیکھیں، وہاں کے ماحول اور افراد کو دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں جس کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ اشخاص کو دیکھیں، پھر اس اعتبار سے یعنی یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے پھر اس کے بعد یا تو سختی کرنے کی ضرورت ہو تو سختی کریں گے، اگر نرمی کی ضرورت ہے تو نرمی کریں گے۔ اور یہ بھی بات ہے نا کہ ہر جگہ نرمی بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہے ہیں، اور اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ ہر جگہ بس سختی سے آپ پیش آ رہے ہیں، ڈنڈا اٹھائے ہوئے ہیں بس، اور ہر کسی پر سختی کیے جا رہے ہیں۔ تو ایک حکمت کے ساتھ جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی، جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بھی بتا دیا، کافر اور منافقین کا، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ منافقین جو نمازیں بھی پڑھتے رہے، جو روزے بھی رکھیں، انہوں نے وہ جہاد پر بھی گئے، وہ سارے عمل کرے، لیکن نفاق کی وجہ سے دیکھیں ان کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اب ہم نیکسٹ آیت میں دیکھتے ہیں، آیت نمبر 10 میں۔ اس آیت میں ایک بات کو بہت واضح کر کے بتا دیا گیا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مومن کسی کافر کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، بالکل بھی نہیں فائدہ پہنچا سکے گا، چاہے وہ کافر ان کے کتنے ہی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری بات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 بدترین عورتوں کی مثال بیان فرمائی ہے۔ کفر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی۔ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 نیک بندوں کے تحت یعنی نکاح میں تھی، تو ان دونوں عورتوں نے ان کی خیانت کی، پھر وہ دونوں رسول ان دونوں عورتوں کے اللہ کے عذاب سے بچانے میں کچھ کام نہ آئے، اور یہ ہے بھی پیغمبر کی بیویاں ہیں، اور پھر بھی جہنم میں۔ اور دیکھیں یعنی جیسے لوط علیہ السلام ہیں اور نوح علیہ السلام ہیں، یہ نبی ہے، یہ رسول تھے، دونوں عورتوں نے دن رات ان کی صحبت میں بسر کیے، ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، وہ انہیں کھلاتے اور اپنے بستر پر سلاتے تھے، ایک ساتھ ان کا اتنا وقت گزرا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے وجہ کیا بتائی، وہ کیا کیا کرتے تھے، فخانتہما، تو ان دونوں عورتوں نے ان کی خیانت کی۔
یعنی یہاں پر خیانت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کوئی بدکاری کی یا فحاشی کی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کی جو بیویاں ہوتی تھیں ان کو اس چیزوں سے پاک رکھا، یعنی وہ اس طرح کی کام نہیں کرتی تھی کہ فحاشی میں مبتلا ہو یا کچھ اس طرح کے بے حیائی کے کام کر رہی ہیں۔ خیانت کا یہاں پہ مطلب ہے، جیسے اگر ہم دیکھیں نوح علیہ السلام کی بیوی، اس نے کس طرح سے خیانت کی۔ وہ یہ کرتی تھی کہ اس کی ساری ہمدردی نا اپنی قوم کے ساتھ تھی، نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کو کوئی نہیں ہمدردی تھی، اور وہ اپنے قوم کے دین پر تھی، نوح علیہ السلام کے دین پر نہیں تھی۔ اور پھر یہ اپنے شوہر کا مذاق بھی اڑایا کرتی تھی لوگوں کے ساتھ مل کر کہ یہ دیوانہ ہیں، اس طرح سے کہہ کے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ چغلیاں کیا کرتی تھی۔ تو یہ ان کی ہمدردیاں تھی بھی اپنی قوم کے ساتھ اور ایمان نہیں لے کر آئی، تو یہ ایک خیانت ہوئی۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی، اس نے کیا خیانت کی؟ اس کی خیانت یہ تھی کہ جب بھی لوط علیہ السلام کے پاس کوئی مہمان آتے تو یہ فوراً جا کے سارے لوگوں کو بتا دیتی کہ یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے نا بدکاری میں تھی کہ وہ میل آدمی جو ہے آدمی سے شہوت پوری کرتے۔ تو جیسے ہی کوئی لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آتے تو یہ فوراً ان کی بیوی جاتی اور شہر میں سب کو بتا دیتی کہ یہاں پر مہمان آئے ہوئے ہیں تو چلو ادھر آ جاؤ۔ تو یہ اس طرح سے انہوں نے خیانت کی اپنے شوہروں کے ساتھ، ایمان نہیں لے کر آئی، نفاق کی بیماری، ان کی ہمدردیاں ان کی قوم کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بدترین عورتیں ہیں۔ اور دیکھیں کتنی ایک ڈرانے والی بات ہے، پیغمبر کی بیوی ہیں، کتنا اچھا ماحول انہیں ملا تھا، یعنی یہ ایک نبی کے ساتھ ہے، وہی نازل ہوتی ہے، وہ سب دیکھ رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں نفاق کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لے کر آئے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آگ میں ہوں گی، اور ان سے کہا جائے گا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور ان سے کہا گیا تم دونوں دوزخ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ تو دیکھیں اس آیت سے نا کچھ باتیں ہم عمل کی اپنے لیے لیتے ہیں۔ ایک تو انسان کو خود اس کا عمل کام آتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر خاندان میں چاہے کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اس کی نیکی ہمارے کچھ کام نہیں آئے گی اگر خود میں ایمان نہ ہو۔ یعنی اتنی بڑے پیغمبر کی بیویاں ہو کر بھی پیغمبر انہیں نہیں بچا سکے۔ ایک دوسری بات اگر عمل کی ہم اپنے لیے لیں، یہ پیغمبر اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے، اور ہم کتنے خوش فہم ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں کا دامن پکڑ کے نکل جائیں گے، فلاں پیر ہمیں بچا لیں گے، فلاں ہمیں چھڑا لیں گے۔ یہاں پیغمبر اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے۔ اور اسی طرح دیکھیں نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو آگ سے نہیں بچا پائیں گے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو ہم نے دیکھا، اگر بچ سکتے ہیں نا آخرت میں تو وہ صرف ایمان اور عمل صالح۔ اگر ایمان نہ ہو، عمل صالح نہ ہو، تو چاہے باپ کتنا نیک کیوں نہ ہو، ماں کتنی نیک کیوں نہ ہو، شوہر کتنا نیک کیوں نہ ہو، ان کی نیکی ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اور آپ دیکھ لیں یہ بھی کتنا زیادہ عام ہے، عورتیں کتنی ہی ریلیکس ہو کر بیٹھ جاتی ہیں نا، میرے شوہر تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، میرے شوہر یہ کرتے ہیں، میری ماں بڑی نیک ہے، میرے باپ بڑے نیک ہیں، تو ان کی نیکی ان کے کام آئیں گی، ان کی نیکی آپ کے کام نہیں آ سکتی۔ آپ کو خود بھاگ دوڑ کرنی ہوگی، اپنے عمل خود کرنے ہوں گے۔ یہاں پہ دیکھیں ان عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ ان کے شوہر پیغمبر ہے لیکن ان کی نیکی ان کی کچھ نہ کام آئی۔ اور یہ بھی بات ہمیں اچھی طرح سمجھ جانا چاہیے کہ کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا اگر ایمان نہ ہو اور اگر عمل صالح نہ ہو، تو پھر کسی کی نہ سفارش کام آئے گی، نہ کوئی اور چیز ان کے کام آ سکتی ہے۔ اب ہم نیکسٹ آیت نمبر 11 میں دیکھیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 بہترین عورتوں کی مثال بیان فرمائی ہے، ہمارے لیے سب سے بیسٹ رول ماڈل، کہ اگر ہم نے کسی کو دیکھ کر فالو کرنا ہے وہ بہترین عورتیں وہ کون ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت میں یہ بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، کافر اللہ تعالیٰ کے یہاں مومن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، چاہے وہ کافر کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، چاہے وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، وہ چاہے کتنے ہی ظلم و ستم یا گناہ کیوں نہ کرتے ہو، لیکن مومن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔
اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 11 میں، اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ تو قتادہ کہتے ہیں کہ اہل زمین میں فرعون سے بڑا سرکش اور کافر کوئی اور نہیں تھا، سب سے بڑا سرکش، یعنی جس طرح سے لوگوں پر ظلم کرنا، زیادتیاں کرنا، ان کو ایذائیں اور تکلیفیں پہنچانا، سب سے زیادہ یہ فرعون کیا کرتا تھا۔ لیکن اس کی بیوی نے جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کر لی تو اسے اس کے شوہر کے کفر نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یعنی بی بی آسیہ جب ایمان لے آئی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے لگی، اور شوہر ایک طرف دیکھیں بالکل ظالم، گناہگار، سرکش، لوگوں کو ایذائیں تکلیفیں پہنچانے والا، یہاں تک کہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا، لیکن شوہر کی اس سرکش اور اس رویے سے، شوہر کی اس چیز کا نقصان بی بی آسیہ کو نہیں ہوا، کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اور یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کسی کا کیا اللہ تعالیٰ کسی پر نہیں ڈالتا، جس نے کی ہے پکڑ اسی کی ہوگی۔ اور شوہر یہاں پہ ظالم ہے تو شوہر کی وجہ سے بیوی کو نہیں پکڑا گیا، بیوی ذمہ دار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں بہت انصاف کرنے والا ہے، جو کیا ہے اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ اور جب فرعون کو یہ پتہ چلا کہ بیوی میری جو ہے ایمان لے کر آئی ہے، تو وہ تو تھا ہی بڑا ایکسپرٹ نا، کہ ایسے طریقوں سے لوگوں کو ایذائیں پہنچاتا تھا، تو اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنی بیوی کو بھی ایذا پہنچانے میں۔ اپنی بیوی کو وہ دھوپ میں کھڑا کر کے ایذا اس کو دیا کرتا تھا، اس کو یعنی بی بی آسیہ کو ایذائیں دی جاتی تھی۔ اور جب فرعون انہیں دھوپ میں کھڑا کر کے چلا جاتا تو فرشتے اپنے پروں سے ان پر سایہ کر دیتے، اور وہ جنت میں اپنے گھر کو دیکھا کرتی تھی۔ اب آپ تصور کریں ایک ایسی عورت جو ملکہ ہے، کوئین ہے، جو ساری زندگی عیش و آرام میں جس نے گزاری ہے، جس نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، اور وہ شوہر جو اتنا زیادہ محبت کرنے والا تھا، کیونکہ دیکھیں بی بی آسیہ سے محبت ہی کرتا تھا ہوگا، تبھی تو آپ کی بات کو مان کر موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا سے اٹھایا گیا تو انہی کے کہنے پہ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے گھر میں رہنے کی اجازت دی تھی اپنے محل میں۔ تو جہاں پتہ چلا اسے کہ بیوی نے ایمان لے کر آئی ہے تو اس نے ایذائیں دینے شروع کر دیے۔ اور اللہ نے بھی دیکھیں کس طرح اپنے ایمان والوں کا ساتھ دیتا، ایمان لانے والوں کو ان پر فرشتے سایہ کیا کرتے۔ اور بی بی آسیہ جو ہے نا، یہ پوچھتی کہ کون غالب آیا، تو جب انہیں بتایا گیا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام غالب آ گئے ہیں، غالب آئے، تو وہ کہتی کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتی ہوں۔ جب لیکن یہ بات فرعون کو پہنچی کہ وہ ایمان لے آئی ہے، تو اس نے اپنے لوگوں کو، اپنے جو اس کے کام والے جو کام کیا کرتے ہیں اس کے، ان کو حکم دیا کہ سب سے بڑی چٹان دیکھو اور اس پر گرا دو۔ کس قدر ظالم تھا دیکھیں، کہ ذرا لحاظ نہیں کہ بیوی ہے، کہا کہ چٹان لاؤ اور اس پر گرا دو، اگر یہ اپنی بات سے باز آ جائے تو میری بیوی ہے۔ اور اس کے حکم پر انہوں نے اسی طرح کیا کہ پتھر کی جو ہے نا بڑی سی چٹان لے کر آئے۔ تو بی بی آسیہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور جنت میں اپنے گھر کو دیکھ لیا، اور پھر وہ اپنی بات پر قائم رہی، یعنی وہ اس بات سے نہیں پلٹی کہ نہیں ٹھیک ہے میں ایمان نہیں لے کر آتی موسیٰ اور ہارون پر، نہیں، وہ اپنی بات پر قائم رہی، اور اسی حال میں ان کی روح قبض کر لی گئی۔ اور جب ان لوگوں نے چٹان گرائی تو اس وقت پر جب چٹان ان پر گری، اس وقت پر وہ ان کے جسم سے روح نکل چکی تھی، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کروا لیا۔ اللہ اکبر! دیکھیں ایک عورت کی مثال، یعنی شوہر اس قدر ظالم لیکن پھر بھی ایمان پر رہی، اور وہ بھی دعائیں کرتی رہیں، اتنی پیاری دعا کہ اے میرے رب اپنے پاس، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اپنے پاس میرے لیے گھر بنا۔ تو یہ ایک بہترین مثال ہے ہم سب کے لیے
کتنی عورتیں جو پردہ کرنا چاہتی ہیں، عبادتیں کرنا چاہتی ہیں، نیک کام کرنا چاہتی ہیں، ان کی اکثر آپ پوچھیں ان کے پاس یہی ہوتا ہے، یعنی جب بھی پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ علم حاصل کرتی ہیں، نمازیں آپ کی کیوں نہیں ہوتی یا کوئی اور کام آپ کے کیوں نہیں ہوتے دین کے، تو شوہر کے بارے میں بتاتی ہیں کہ شوہر کی وجہ سے۔ یہ ہمارے لیے بی بی آسیہ ایک مثال ہے۔ شوہر اتنا ظالم ہے لیکن پھر بھی وہ دین پر رہی، وہ اسی حال میں وہ اپنے آپ کو یعنی قائم رکھی اس حال پر۔ کیا کسی کا شوہر فرعون سے بھی زیادہ ظالم ہے؟ اس سے زیادہ تو کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ چاہتی بی بی آسیہ تو کہتی کہ میں ایک اکیلی ہوں، یہ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا حکمران، میں ایک اگر ایمان نہ بھی لاؤں تو کیا فرق پڑے گا، شوہر ہے نا میرا، چلے کمپرومائز کر لوں گی۔ نہیں، بالکل اس طرح نہیں سوچا انہوں نے، وہ اپنی بات پر قائم رہیں۔ تو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمارے لیے اس میں سبق یہی ہے کہ ماحول چاہے کتنا ہی ہمارے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اپنے آپ کو ڈھال نہیں لینا چاہیے، اسی ماحول میں اسی طرح نہیں بن جانا چاہیے۔ اگر ماحول کو نہیں بدل سکتے تو کم سے کم خود کو اس ماحول میں صحیح رکھیں۔ اکثر یہی ہوتا ہے نا کہ ماحول کو بدل نہیں پاتے ہم تو پھر اس ماحول کا حصہ بن جاتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا ہم نے۔ اگر ماحول نہیں بدل سکتے تو کم سے کم اپنے آپ کو تو سیدھا رکھیں، اپنے آپ کو تو صحیح راستے پر رکھیں۔ اور یہ ایکسکیوزز ہمیں چھوڑ دینے چاہیے کہ شوہر ہمارے نہیں کرنے دیتے، فلاں ہمیں نہیں کرنے دیتے۔ اللہ نے یہ مثال بتا دی، کیا کسی کا شوہر اتنا ظالم ہے کہ وہ اس طرح کی ایذائیں پہنچاتا ہے؟ ایک تو عورتوں کو آنا بھی چاہیے کہ حکمت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اپنی بات کو کس طرح منوائے، اور دین میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، اس کے بعد شوہر، اور شوہر کی بھی اطاعت کہاں ہوگی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ شوہر کی اطاعت وہیں پر ہوگی جس میں اور اللہ اور اس کے رسول کی اس میں رضا ہو۔ اگر شوہر کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے یا رسول نے جس سے منع فرمایا ہے، تو شوہر کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ لینا ہے، کیونکہ اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ شوہر نے کہا ہے نا تو بس ہم نے مان لینا ہے، لیکن اگر شوہر صحیح کہہ رہا ہے، اللہ اور رسول کے مطابق وہ بات کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو مانا جائے گا۔ اور اسی آیت سے ایک دو باتوں پہ جو خاص ہم نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر شوہر برا ہے تو بیوی اپنی حد تک کوشش کرے ضرور، لیکن وہ شوہر کے جو عمل ہے اس کی ذمہ دار نہیں ہے، اس کی ذمہ دار نہیں ہے، اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں لیکن عورت سے اس کی اولاد، اس کے بچوں کا سوال ضرور ہوگا۔ عورت اپنی بچوں کی ذمہ دار ہے تو بچوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا، لیکن شوہر کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ ایک حد تک سمجھائیں گی اور کوشش کریں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ آیت میں، آیت نمبر 12 میں، جیسے آیت نمبر 11 میں ایک شادی شدہ عورت کی مثال دی گئی کہ اگر کوئی شادی شدہ ہے، اس طرح کی سچویشنز ہے تو ہمیں کون ہمارا رول ماڈل ہے، ہمیں کس کو فالو کرنا ہے۔ نیکسٹ آیت میں، آیت نمبر 12 میں، ینگ لڑکیاں جو ہیں، جوان عورتیں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بہترین مثال، بہترین رول ماڈل اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور مثال بیان فرمائیے مریم بنت عمران کی، جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی تو ہم نے اس کے گریبان میں اپنی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ اب دیکھیں اس آیت میں بی بی مریم کا ذکر ہے جو ایک جوان لڑکی ہے، ایک جوان لڑکی ہے، اور انہوں نے کس طرح اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت کی حفاظت کی، وہ بہت زیادہ حیا والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال یہاں پہ بیان فرمائی، اور والد تو تھے نہیں، ایک جوان لڑکی بہک بھی سکتی ہے، اور دیکھیں کس طرح انہوں نے اپنے آپ کی حفاظت کی، عزت کی حفاظت کی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایز اے مثال بیان فرمائی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، وہ ایک آدمی کے شکل میں آئے ان کے سامنے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ان کا بی بی مریم کی قمیص میں پھونک مار دی، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ اور پھر یہاں پر ان کی دو کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہ کس طرح تھی، وہ کتابوں کی تصدیق کی،
اس کی کتابوں کی تصدیق کی، یعنی کتابوں کو وہ ماننے والی تھی، ایمان والی تھی، اور وہ کانت من القانتین، وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ اور یہ ایک ایسی ایج ہے کہ اس میں انسان بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، اور خاص طور پہ کوئی اگر ولی نہ ہو، کوئی سرپرست نہ ہو، جیسے والد نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس امت کی بچیوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کر سکے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر سکے، حیا والی اللہ تعالیٰ انہیں بنا دے، آمین یا رب۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ 4 لائن کھینچے، 4 خط کھینچے، اور صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول اسے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا، اہل جنت کی عورتوں میں سے سب سے افضل خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران، اور فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام بنت مزاحم ہے۔ اور صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی بتایا ہے، جیسے فرمایا مردوں میں سے تو بہت کامل ہوئے، یعنی مردوں میں سے تو بہت سارے لوگ ایسے بڑے بڑے درجات کو پہنچے ہیں، مگر عورتوں میں سے صرف آسیہ، مریم بنت عمران، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کامل ہوئی ہیں۔ اور بے شک عائشہ کی تمام عورتوں پر فضیلت اس طرح ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو اس حدیث میں آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بیان فرمایا ہے، اور پہلی حدیث میں ہم نے دیکھا اس میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ ہے بیسٹ عورتیں، یہ بہترین عورتیں، بہترین مثالیں جن کی طرف ہم نے دیکھنا ہے، جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، یہ جنت کی عورتیں ہیں۔ یعنی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جنتی ہیں۔ تو جنتی عورتوں کی جو صفات ہے، آج ہم نے یہاں بی بی آسیہ اور ہم نے دیکھا یہاں پہ مریم علیہ السلام، ان کی صفات ہم نے دیکھی، ان کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ یہ کس قدر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی تھی، کس طرح ہم نے دیکھا بی بی آسیہ کو کہ اپنے ایمان پر قائم رہی، شوہر کے دباؤ میں نہیں آئی، شوہر سے ڈری نہیں، شوہر کے وجہ سے یہ اپنی دین سے نہیں پلٹی۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ایسی پیاری عورتیں بن سکیں، ہم میں بھی ایسی صفات آئے، جنت والی عورتوں کی صفات ہم میں آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، دیکھیں کہ ہم نے 28ویں پارے کو مکمل کیا ہے۔ اب جو بھی بہنوں کے جو پچھلے سورے رہ گئے ہیں، اس 28ویں پارے سے جو چھوٹ گئے ہیں یا مکمل نہیں ہوئے ہیں، تو وہ یوٹیوب چینل سے وہاں سے دیکھ کر اپنے ان سوروں کو مکمل کر لیں، کیونکہ انشاءاللہ آپ کو اس کے سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے، اور اس کے لیے اٹینڈنس آپ سب کی بہت ضروری ہے۔ تو اپنے چھٹے ہوئے سوروں کو مکمل کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس میں ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے، یا اللہ ہم نے بس تیری رضا کے لیے سیکھا ہے، یا اللہ تو ہم پر رحم فرما دے، تو ہم پر کرم فرما دے، یا اللہ ہمارا دل تو تیرے کریم 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یا رب ہمارے دل کو تیری اطاعت کی طرف موڑ دے، یا اللہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما دے، یا اللہ ہمیں علم کا شوق عطا فرما، یا اللہ جو کچھ ہم یہ سیکھ رہے ہیں تیرے اس کلام کو، اس مبارک کلام کو ہم گھر گھر پہنچانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تیری ایک ایک آیت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہمیں صراط المستقیم پر چلا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو ضرور کوشش کریں کہ جو کچھ سیکھا ہے اس پہ عمل بھی کرتے جائیں ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان کوششوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما
فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.